ایک دو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اصل میں قصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور حضور پاک کا قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر اکٹھے ذکر آیا ہے. اسی طرح قرآن کا بھی اور تورات کا بھی ذکر آیا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت معراج کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اصل بات یہ سمجھیں کہ جب اتنا بڑا معجزہ معراج کا ہوا اور پھر مکے والوں نے باقاعدہ تحقیق کی، سوالات کیے، ان کے جواب بھی میرے مدنی پاک نے ایسے صحیح عطا فرمائے کہ جو حقیقت کے مطابق واقع تھے، پھر بھی وہ ایمان نہ لے آئے. تو اس لیے اللہ نے بعد میں بنی اسرائیل کا قصہ ذکر کیا کہ یہ ان کا بھی وہی مزاج ہے جو بنو اسرائیل کا تھا کہ معجزات دیکھتے تھے لیکن بعد میں پھر نہیں مانتے تھے. کبھی کبھی خود آ کے درخواست بھی کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اللہ سے دعا مانگو یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے، وہ پھر اسی طرح کافر ہے. اس مناسبت کی وجہ سے اللہ نے بنی اسرائیل کا قصہ ذکر کیا کہ مکے والوں اگر معراج کو نہیں مانتے ہو نا تو پھر بنو اسرائیل کی طرح تم بھی اپنی عاقبت کا انتظار کرو کہ پھر تمہارے ساتھ بھی کیا حشر ہونا. اور انہی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالاختصار یہ فرمایا ہے اپنا کہ تم دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کرو لیکن تم آزمائے جاؤ. تو بنو اسرائیل پر تقریباً 6 دفعہ اللہ نے عذاب مسلط کیا. سب سے پہلے تو مصر کے ایک بادشاہ نے آ کے چڑھائی کی اور اس نے ٹھیک ٹھاک بنو اسرائیل کو سزا بھی دی اور لوٹا بھی، لیکن اس نے مسجد اقصیٰ کو نہیں چھیڑا، واپس چلا گیا. انہوں نے پھر دوبارہ فساد شروع کر دیا تو ایک اور اس کے بعد جو مصر کا بادشاہ آیا تھا اس نے پھر چڑھائی کی. اس نے بھی ان کو کافی سزا دی، لوٹا، لیکن مسجد اقصیٰ کو کچھ نہیں کہا. اس کے جانے کے بعد تھوڑا عرصہ گزرا، یہ پھر اسی طرح فساد پہ شروع ہو گئے. تو اب اللہ نے بابل کا بادشاہ تھا بخت و نصر، اللہ نے اس کو ان پر مسلط کیا. بخت و نصر میں آ کر تو اتنی بڑی ان کی تباہی پھیلی نا کہ تقریباً 40,000 بنو اسرائیلی کو قتل کر دیا. اور مسجد اقصیٰ کے اندر جو خزانہ تھا مسجد اقصیٰ کا، جو جنات نے جمع کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے سے، اور جو انہوں نے سونے کی اینٹیں اور چاندی کی اینٹیں اور زمرد اور جواہر اور یواقیت مسجد میں لگائے، وہ بھی سب اکھاڑ کے لے گیا. یعنی مسجد اقصیٰ سے جو اس نے لوٹا ہے نا، 1,70,000 گاڑیاں لاد کے وہ اپنے ملک میں لے گیا اور ان کا بھی قتل عام کیا. اللہ کی شان ہے کہ پھر ایک ایران میں بادشاہ آیا، اس نے بابل پر حملہ کیا اور بخت نصر کو قتل کر دیا. اور اس نے پھر اسرائیلیوں کو دوبارہ آباد کیا. یہ وہاں آباد رہے، لیکن کوئی مسجد کا احترام یا مسجد کی تقدیس کا تو ان کو ویسے بھی خیال نہیں تھا، کیونکہ وہ تو مسجد کے قائل ہی نہیں تھے، وہ تو ہیکل سلیمانی کے قائل تھے. ان کے دلوں میں تو کوئی احترام نہیں تھا، جیسے آج بھی نہیں ہے.
کبھی جمعہ بند کر دیتی ہیں، کبھی نمازیں بند کر دیتے ہیں، کبھی مسجد اقصی کے ارد گرد کھدائی شروع کر دیتے ہیں تاکہ مسجد خود بخود گر جائے۔ ان کے نزدیک جو مقدس چیز تھی وہ صخرہ اور ہیکل سلیمانی تھا۔ آہستہ آہستہ یہ پھر آباد ہو گئے، لیکن انہوں نے ظالموں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ جیسے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ وہ جو کچھ کر رہے ہیں، یعنی ان کے پاس غلیل ہیں، پتھر ہیں، روڑے ہیں، تیر کمان ہیں، اور ان پر وہ باقاعدہ جہادوں کے ساتھ پرواز کر کے ان پر ایٹم گراتے ہیں۔ نہ تھے کشمیری بیچارے، وہ کیا لڑ سکتے ہیں؟ ان کے سامنے مقابلے پہ 7 لاکھ فوج ہے باقاعدہ ٹرین۔ یہ تو اسلام کی حقانیت ہے کہ وہ لوگ پھر بھی اڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، مشکل یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ حضرات کے علم میں ہے یا نہیں ہے، فلسطینی بیچارے 2 مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ ایک تو ان کے یعنی ہمدردی میں جہاد کے لیے مجاہدین آتے ہیں مختلف ملکوں سے، وہ تو پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، پاکستان کی بات نہیں، ساری دنیا سے آتے ہیں۔ جیسے افغانستان میں جب رشیا سے مقابلہ تھا، ساری دنیا کے مجاہدین وہاں پہنچ گئے۔ اسی طرح وہاں ہے۔ اچھا، اب اگر فلسطینی مجاہدین کا راز افشا کریں کہ جی فلاں گھر میں 2 مجاہد ٹھہرے ہوئے ہیں، تو مجاہدین ان کو گولی مارتے ہیں۔ اچھا، تم مخبر ہو، ہمارے راز کھولتے۔ اچھا، اگر راز افشا نہ کریں تو پھر یہودی ہندو فوج ان پر حملہ کرتی ہے، یا دونوں طرف سے عذاب دیں۔ باقی آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے مسلمان ہیں ماشاءاللہ، ان کے پاس بڑی ہمدردی کی بات ہے نا جی، عملاً تو کوئی ان کی مدد نہیں کرتا، زبانی کلامی باتیں بیان، ان سے کیا ہوتا ہے؟ ان کا وہ پیٹ بھر جائے گا۔ اگر یعنی مسلم کمیونٹی کی پوری سپورٹ ہو نا جی، تو یہودی تو ایک دن بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ ان سے کوئی لڑائی نہ کریں، کوئی ایٹم نہ ماریں، کوئی جنگ نہ کریں، صرف بائیکاٹ کر دیں کہ ان کی کوئی چیز خریدنی نہیں ہے، لیکن وہ صحیح معنی میں بائیکاٹ ہو، ان کی تو صنعت بند ہو جائے، ان کی تو فیکٹریاں بند ہو جائیں، وہ کب تک مقابلہ کریں گے؟ لیکن ہمارا ہاں یہ ہے کہ ہم ایسے کہتے ہیں کہ جی مال بند ہے، لیکن وہ دوسرے ملک کے ذریعے دوسرے ملک